اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ وأحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ آگے آیت سن لیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بلکہ تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، اور اسی اللہ وحدہ لم یزل کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ان آیات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، بتایا اللہ ایک ہے، اس کے عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا ہے محمد آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ بھئی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں نہ ڈرائیں آپ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انہوں نے جملہ پلٹ کر کہا، آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے تو تم نے سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن تک، تم یہ کہتے ہو کہ 40 دن ہمیں عذاب ہوگا۔ یہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو ہمیں ڈرایا نہ جائے، عذاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ ہمیں صرف 40 دن کا عذاب ہوگا۔ حضور نے انہیں بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تم بشر ہو جیسے باقی بشر ہیں، اسی طرح تم بھی بشر ہو۔ اگر تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہے
اور اس کے احکامات کی پابندی کرتے رہے، پھر عذاب نہیں دیا جائے گا، ورنہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لم یزل، وہ خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو ان قطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ جو میں نے بعد میں پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ کرام، آپ نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، باخدا تمہیں یقیناً معلوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جب ہم پہلے تمہارے پاس بیٹھا کرتے تھے تو تم خود ہمیں تورات پڑھ کے بتاتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہ شانیں ہیں، انجیل پڑھ کے بھی تم اکثر بتایا کرتے تھے۔ اب جب حضور مبعوث ہو گئے تم انکار کر رہے ہو، اس لیے انکار نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر لو۔ تو دوسری آیہ مبارکہ اس میں ایک لفظ ہے فطرت، فا تا را تا، فطرت کا زمانہ۔ یہ فطرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس مدت میں کوئی رسول نہ آئے، جس مدت میں کوئی رسول نہ آئے، اس درمیانی جو مدت ہے اسے فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے فطرت کا زمانہ یعنی کون سا ہے؟ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اس سارے زمانے کو، یہ 500 سال سے اوپر بنتا ہے، اسے فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی جب کوئی نبی نہیں آیا تو فطرت کا زمانہ، وہ درمیان میں جتنا بھی زمانہ خالی رہتا ہے اسے فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر مفسرین کرام نے فطرت کی بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کتنا زمانہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ وقفہ ہے یہ 500 سے زائد ہے، 600 سال کی روایت بھی موجود ہے، 550 سال کی بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا حضرت آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں نبی تھے۔ اس نے پوچھا ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ یہ وقفہ کتنا تھا؟ فرمایا 20 صدیوں کا وقفہ تھا۔ کتنا؟ 20 صدیوں کا وقفہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان 10 صدیوں کا وقفہ تھا۔ آپ مجھے یہ بتا، کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ حضرت نوح تو پہلے گزرے ہیں، حضرت آدم تو پہلے گزرے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کئی صدیوں پہلے، اس کے درمیان 20 صدیاں ہیں، اس کے درمیان 10 صدیاں ہیں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے؟ آپ نے فرمایا 315 رسول آئے ہیں۔ جو رسول ہیں کتنے ہیں؟ 315 رسول آئے ہیں۔ اسی طرح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام، اوپر سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو زمانہ گزرا ہے یہ 6300 سال کا زمانہ گزرا ہے، یہ ٹوٹل جو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔